آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک شخصیت کے ذکر سے، اور یہ ایک کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ یوں کر لیجئے کہ اس کہانی میں جو سبق مل رہے ہیں وہ ذرا نوٹ کرنے کی کوشش کریں، دیکھتے ہیں کہ کتنے ہمیں اس کہانی سے سبق ملتے ہیں۔ امریکہ کی یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک خاتون ہے، آپ گوگل پر جا کر ان کا نام سرچ کیجئے گا، ان کا نام ہے کارلا فے ٹکر۔ کارلا فے ٹکر جو ہے وہ ٹیکسس کے ایک ٹوٹے ہوئے خاندان میں پیدا ہوئی تھی، مطلب ماں باپ میں بنتی نہیں تھی، اور ماں جو تھی وہ نشے کی عادی تھی، کئی مردوں سے تعلقات تھے، جسم فروشی بھی کرتی تھی، اور باپ سے اس کی لڑائیاں رہتی تھیں، اس طرح کا سارا معاملہ۔ اب فیملی سیٹ اپ اس کا یہ ہے، اور اس برے ماحول اور عدم توجہ کے باعث 8 سال کی عمر میں یہ بچی جو ہے وہ سگریٹ نوشی شروع کر دیتی ہے، جس ماحول میں وہ رہ رہی ہے عام بات ہے۔ 10 برس کی عمر ہوتی ہے اس کی تو وہ تقریباً جو ہے اس میں چرس وغیرہ پینا شروع کر دیتی ہے، نشے کی طرف وہ آ جاتی ہے، اور 10 سال کی عمر میں ہی ماں باپ میں ہو جاتی ہے علیحدگی۔ باپ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے معاملات سنبھلیں وغیرہ یہ وہ، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، اور 10 سال کی عمر میں جو ہے وہ ماں باپ میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ لڑکی رہ جاتی ہے صرف اپنی ماں کے پاس، اور ماں کا بھی ہم نے بتا دیا کہ ماں کے جو ہے وہ کیا حالات ہیں۔ 14 برس کی عمر جب ہوتی ہے اس لڑکی کی تو وہ تعلیم چھوڑ کر وہ بھی جسم فروشی کے ہی دھندے میں چلے جاتی ہے، کیونکہ اس نے وہی دیکھا ہے اپنے ماحول میں، وہی وہ کر رہی ہے، پیسے بھی ظاہر ہے اس کو کمانے ہیں۔ 16 سال کی جب اس کی عمر ہوتی ہے تو وہ ایک میکینک سے شادی کرتی ہے، اور وہ شادی جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ شادی ختم ہوتی ہے تو پھر اسی طریقے سے یہی جسم فروشی چل رہی ہے، دھندا چل رہا ہے، عجیب سے حالات چل رہے ہیں، ڈرگس چل رہے ہیں، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ جب 20 سال کی یہ لڑکی ہوتی ہے کارلا فے ٹکر، تو اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ لڑکی تھی اور اس کی آوارہ زندگی ہے، اب یہ اکیلی رہ گئی ہے اور جیسے چاہے یہ زندگی گزارے۔ اس دوران اس کی دوستی ہوتی ہے ایک لڑکے سے، اور ظاہر ہے جس طرح کی دوستی ہوگی، دونوں ایک ہی کماش کے، ایک ہی مینٹیلٹی کے، ایک ہی سوچ کے لوگ تھے۔ تو 1983 میں ایک دن یہ دونوں پلان بناتے ہیں، ان کے ایک دوستوں کا ایک گروپ تھا کامن، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس دوست کے گھر پہ جاتے ہیں رات میں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور اس کی گاڑی ہے، اس کے گھر سے پیسے نکالیں گے، موٹر سائیکل ہے وہ چراتے ہیں، اور یہ سارا جو واردات کرنے کا انہوں نے پلان بنایا۔ اب یہ اس کے گھر میں پہنچے، وہاں پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے مزاحمت بھی ہوتی ہے، سارا جو یہ معاملہ تھا، اور انہوں نے اس شخص کو جو کہ ان کا دوست تھا اس کو کر دیا قتل۔ وہاں پر ایک اور خاتون بھی تھی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ دونوں لوگوں کو انہوں نے ہلاک کیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس کی تحقیقات شروع ہوئی کہ بھئی یہ لاشیں ملی ہیں، یہ سارا معاملہ ہوا۔ 1 مہینے یا 1.5 مہینے میں ان دونوں کو کر دیا جاتا ہے گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقدمہ چلتا ہے، ٹیکسس کی جو عدالت ہے وہ دیکھتی ہے کہ بھئی سارے ثبوت اور سارے گواہ جو بھی سارا معاملہ ہے اس حساب سے ان کو سزائے موت سنا دی جاتی۔ اب سزائے موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سزا نہیں، اس سے پہلے اپیلیں، بالکل صحیح کہا نا آپ نے۔ اپیلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، طویل سلسلہ ہوتا ہے اپیلوں کا، اور اسی دوران یہ جو لڑکی تھی کارلا فے ٹکر، اس کا بوائے فرینڈ جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، جیل میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب وہ پھر سے تنہا ہو گئی۔ یہاں پر جیل حکام کو یہ نہیں پتا کہ اس کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی، لیکن کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جس سے اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ وہ لڑکی جو بات بات پر جیل کی انتظامیہ کو گالیاں دیتی تھی، اچانک وہ لڑکی بائبل کے مطالعے کی طرف چلے گئی۔ وہ وقت گزارنے لگی ریلیجس سٹڈیز کے اندر۔ نشئی عورت تھی، سگریٹ اور شراب کا مطالبہ ہر وقت کرتی رہتی تھی۔ اب وہ زیادہ تر روزے رکھنے لگی، خدا کی گفتگو کرنے لگی، جیزس کرائسٹ کی، مسیح کی گفتگو کرنے لگی، اور ان چیزوں کے علاوہ کوئی گفتگو کرتی ہی نہیں تھی۔ وہ ایک جسم فروش اور قاتلہ کی جگہ وہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک مبلغہ بن گئی، اور مبلغہ بھی ایسی کہ اس کے ایک ایک لفظ میں تاثیر تھی۔ اور پھر اس نے جیل میں ہی، جیل کا جو پادری تھا اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی، تبلیغ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ اور اب جو اس کی بدلی ہوئی شخصیت تھی تو اس کا چرچا صرف جیل میں نہیں تھا، ہر طرف تھا جی، باہر بھی پہنچا۔ اب اخبارات کے رپورٹر جیل پر ٹوٹ پڑے، امریکہ کی جو ایک نیوز انڈسٹری تھی اس میں ایک بھونچال آ گیا، یہاں تک کہ پوپ جان پال نے بھی زندگی میں پہلی بار عدالت میں کسی قاتلہ کی سزا معاف کرنے کی درخواست کی۔ اب یہ درخواست آتی ہے، ٹھیک ہے جی، سزائے موت سے کچھ روز قبل لیری کنگ جو بڑے مشہور جرنلسٹ گزرے ہیں، انہوں نے جیل میں کارلا کا انٹرویو کیا، اور جب اس انٹرویو کے اندر بات چیت ہوئی تو دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک مطمئن خاتون ہے،
ایک مسرور چہرہ ہے, پورے اطمینان سے وہ ہر سوال کا جواب دے رہی تھی خاتون. تو لیری نے اس سے پوچھا کہ تمہیں موت کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ تو کارلا نے کہا کہ نہیں, اب مجھے صرف اور صرف موت کا انتظار ہے اور میں اپنے اس رب سے ملنا چاہتی ہوں, میں اپنی آنکھوں سے اس ہستی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں جس نے میری ساری شخصیت بدل دی تھی. یہ اس نے جواب دیا. اچھا, انٹرویو میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی, وہ انٹرویو میں نے پورا پڑھا اس کا کہ کیا کیا گفتگو ہوئی تھی. تو اس نے پورے اپنے حالات بتائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا, اور بلیم اس نے کس کو دیا کہ میری کمپنی صحیح نہیں تھی, پیرنٹنگ صحیح نہیں تھی, دوست صحیح نہیں تھے, ڈرگس کی طرف میں ایڈکٹ ہو گئی, بہت سارے معاملات تھے, ایڈونچر مجھے ہر چیز میں چاہیے ہوتا تھا, اسی لیے ہم وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بھی گئے, پھر ہم نے وہ قتل بھی کیا, بھاگ گئے, بس ایک لاؤبالی سی زندگی تھی, اور اس زندگی کا نتیجہ یہ ہوا. پھر اس نے جو لیری کنگ تھا اس نے یہ پوچھا کہ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو اس نے کہا بس ایک دن کوئی تقریب تھی جیل میں کہ جس میں جو ہے وہ کوئی ریلیجن کی بات ہونی تھی, میں اس میں نہیں گئی, اور اس کے بعد بس بیٹھے بیٹھے اچانک سے مجھے خیال آیا کہ چلو یہ بائبل پڑھ کے دیکھتی ہوں میں. تو میں نے بائبل چرا لی. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بائبل جو ہے وہ جیل میں لوگوں کو مفت دی جاتی ہے اور وہ کوئی بھی لے سکتا ہے, لیکن میں نے وہ چرا لی اور پھر میں نے پڑھنا شروع کیا, اور بس آہستہ آہستہ وہ میں پڑھتی گئی تو میرا دنیا کا جو ہے وہ نظریہ ہی تبدیل ہو گیا. اس کے بعد انٹرویو جب نشر ہوا تو پورے امریکہ نے انٹرویو دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں بھائی, یہ وہ کارلا فے ٹکر نہیں ہے جس نے 2 معصوم شہریوں کو قتل کیا تھا, یہ تو ایک فرشتہ ہے, یہ تو ایسی خاتون ہے جو صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں, اور سزائے موت دینا جو ہے وہ انصاف نہیں ہے, ظلم ہے. رحم کی اپیلیں جو ہے وہ اس کی ایک مرتبہ پھر شروع ہوئی. ٹیکسس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول کے سامنے رحم کی اپیل آئی. اب رحم کی اپیل جب آئی تو 18 رکنی بورڈ تھا. جب تاریخ آئی تو 2 ممبروں نے چھٹی کی درخواست دے دی, جبکہ جو باقی 16 ممبران تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے معذرت کی. سسٹم سے معذرت نہیں کی, کارلا سے معذرت نہیں کی, اپیل کرنے والوں سے معذرت کی, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے گورنر بنایا گیا ہے, مجرموں کو معاف کرنے کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے. اگر جو جرم کیا, یعنی جو قتل کا جرم تھا, وہ اگر فرشتے نے بھی کیا ہوتا تو ہم اسے بھی معاف نہیں کرتے. موت سے 2 دن قبل کارلا کی ٹکر کی رحم کی جو اپیل تھی وہ سپریم کورٹ پہنچی ہے. چیف جسٹس نے وہاں پر کیا کہا, یہ فکرے لکھے اور درخواست واپس کر دی کہ اگر آج پوری دنیا یہ کہے کہ یہ عورت جو ہے کارلا فے ٹکر, یہ عورت کارلا نہیں ہے اور ایک مقدس ترین ہستی ہے, تو بھی ہمارے قانون میں اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. جس عورت نے قتل کیا ہے وہ قتل کی سزا بھگتے گی, ہم اسے کوئی رعایت نہیں دے سکتے. دنیا کا کوئی منصف اسے رعایت نہیں دے سکتا, کیونکہ ہم خدا سے پہلے ان 2 لاشوں کے سامنے بھی جواب دیں جنہیں اس عورت نے مارا تھا, تو ہم نے ان کی بھی ذمہ داری کرنی. اچھا, جارج بش سینئر, وہ تھا اس وقت ٹیکسس کا گورنر. آخری اپیل اس کے پاس آتی ہے, وہ بھی مسترد کر دیتا ہے اس کو, اس کی آخری اپیل بھی مسترد کر دی جاتی ہے. اور فروری 1998 میں صبح کو تقریباً 5:45 بجے کے قریب ٹیکسس کی جیل میں 38 سال کی یہ خاتون 14 سال بعد, قتل کے 14 سال بعد اس کو زہر کا انجیکشن لگایا جاتا ہے, سزائے موت دی جاتی ہے, اور یہ واقعہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ واقعہ آپ نے سن لیا, آپ بھی اپنے ضمیر سے کچھ سوال کریں, میں بھی اپنے ضمیر سے سوال کرتا ہوں, اور بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا نوٹ کیا اس میں. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی, بتائیں. سب سے پہلے تو بروکن ہوم, ہاں, جو بچے کی تربیت کا جو بہترین نظام ہے وہ اس کی ماں سے اور باپ کے ساتھ ہونے سے شروع ہوتا ہے. اور اگر کسی وجہ سے, بہت سارے طلاقیں بھی ہوتی ہیں, بہت سے گھر ٹوٹتے بھی ہیں, ان میں پیرنٹس کو بہترین اگزامپل بننا ہے اپنے بچے کی. اگر وہ اس کو کہتے تو رہیں گے کہ شراب مت پیو, بری چیز ہے, لیکن اگر خود پی رہا ہے باپ اور بچہ اس کو دیکھ رہا ہے تو بچے پہ کوئی زیادہ اثر اس کا ہوگا نہیں. وہ سمجھے گا کہ مجھے ابھی کے لیے منع کر رہا ہے, جب میں جوان ہو جاؤں تو پھر میں پی سکتا ہوں. تو جو چیز آپ بچے کو کروانا چاہتے ہیں اس کی خود ایگزامپل بن جائیں آپ. پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ بروکن ہوم والا سلسلہ جو ہے, بروکن ہوم میں یہ ہے کہ بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے. وہ جو ہوم ہے, وہ جو انسٹیٹیوشن ہے, وہ بڑا اہم ہے. اس کی سینکٹیٹی, اور پھر دوسرا تربیت جو ہے وہ بچوں کی تربیت بھی الگ بھی ہو جائیں. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کے بچے آپس میں باپ کے پاس بھی جاتے ہیں, ماں کے پاس بھی جاتے ہیں. وہ دونوں کا میوچول ڈیسیجن ہونا چاہیے, اور یہ ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ بھئی ایک دوسرے کو گالم گلوچ کا ہے وہ ایک سلسلہ طویل شروع ہو جائے کہ جس میں بچے نہ ادھر کیوں نہ ادھر کیوں. اگر الگ ہونا ہے طریقے سے, تہذیب تمدن سے الگ ہوں, علیحدگی اختیار کریں, اور پھر بچوں کو ایک دوسرے سے نہ روکیں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم بنایا ہے نا کہ ماں باپ, ایک گھر جب یہ ٹوٹتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. یہ جب فیملی سسٹم خراب ہوتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا, اور سب سے زیادہ نقصان
بچوں کو ہی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ آپ نے 2 پوائنٹس نوٹ کر ایک یہ ہوا. صحیح. پھر یہ ہے کہ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سینر ہیز اے فیوچر. واہ 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 واہ. سینٹ یعنی کہ جو بھی ولی اللہ آج نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس نے ماضی میں کوئی بڑے گناہ کیے ہوں. بالکل. اور جو آج بہت گناہ گار لگ رہا ہے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ بہت بڑا اللہ کے قریب چلا جائے, بالکل بدل ہی جائے, انسانیت کی اعلیٰ مثال پہ وہ پہنچ جائے. تو کبھی کسی کو اس کے پاسٹ پہ جج نہ کریں. اور وہ ہے نا کہ جس کو کہتے ہیں کہ پاسٹ از ہسٹری اینڈ فیوچر از مسٹری. تو ایک تو پاسٹ کو بھلانے دیں, جو بدلنا چاہ رہے ہیں اس کو اتنا نہ تنگ کریں, زج کریں کہ وہ کہے کہ میں ویسا ہی اچھا تھا, میں بدل ہی نہیں سکتا, یہ مجھے معاشرہ بدلنے ہی نہیں دیتا, تو میں چور ہی اچھا تھا, میں ڈکیت ہی اچھا تھا. بالکل. ہمیشہ جیلز اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا میں جو لوگ ہیں جو برائی میں پڑ گئے, کوئی دنیا میں یہ یاد رکھیں کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے بارے میں لوگ یہ رائے قائم کریں کہ یار یہ بہت برا آدمی ہے. ہر کوئی اپنی تعریف سننا چاہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے. حالات آپ کو ضرور برا بنا دیتے ہیں, کوئی چور ہے تو وہ غربت کی وجہ سے چوری کرے گا, بہت ساروں میں عادت بھی ہوتی ہے, لیکن پھر وہی ریہیبلیٹیشن سینٹر کام آتے ہیں. تو لوگوں کو ایکسیپٹ کریں ان کی کوتاہیوں کے ساتھ اور ان کو بدلنے کا موقع دیں. ایک دوسری چیز تو یہ ہو گئی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ سزا کی امپلیمنٹیشن جب تک آپ کے معاشرے میں نہیں ہوگی, انصاف, اور وہ جو ہے نا امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے قانون اور, 2 روپے کی روٹی چوری کرنے پہ پھر کیوں سزا دیتے ہو جب قاتل کو سزا نہیں دے سکتے. مسئلہ نہیں ہونا. بالکل بالکل. اور اس کا تو ہمیں جو اصول ہے وہ ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی جو ہے ہاتھ کاٹا جائے گا. جب اتنی بڑی بات کر دی تو پھر پارڈن کی اور معافی کی اور یہ جو اپیلیں ہیں اور کیمپین چل جاتی ہے اس قسم کی چیز. اکثر کسی ایک خاص ملزم کے لیے ایسی کیمپینیں چلتی ہیں دنیا میں, آئی ایم شیور کہ اللہ کے لیے بھی چلی ہوں گی. وہ تو چل رہی تھی کہ اپیلیں تو ساری مسترد ہوئی. بالکل. ہاں, ادھر ادھر سے آ رہی. کہاں سے اپیلیں نہیں آئی, پوپ جان پال تک نے اپیل کر دی. اور کون ہے, لیکن انصاف کا سسٹم یہ ہے کہ نہیں, جب جرم کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی اور وہ سزا ملنی چاہیے. بالکل. تبھی یہ پہلی خاتون تھی شاید جو اس دور میں اس کو ٹیکساس میں جو ہے وہ سزائے موت سنائی گئی تھی. اور اس پر بھی ایک مسئلہ تھا نا, اور مسئلہ کیپٹل یا ڈیتھ پنشمنٹ کا بھی تھا. ہمارے دیکھیں طریقے الگ الگ ہوں گے, سب کے طریقے الگ ہیں, لیکن یہ کہ موت کی سزا ہے. موت کی سزا ہے ان معاشروں میں بھی ہے. کہتے ہیں نا یہاں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے, کیپٹل پنشمنٹ نہ ہو وغیرہ بدل بھی گئے ہیں, لیکن ہمارے لیے تو ہمارے دین نے اصول دے دیا ہے. ہاں, وہ ہمارا تو 1400 سال کے بدلے جان, یا کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, یہ سارا جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے وہ دے دیا گیا ہے اصول. اور اس کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ سزا تو دینی ہے, لیکن یہ بھی سوچ لینا کہ وہی جو بات آپ نے کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کی بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. اس سے بڑی مثال تو اور کوئی ہو نہیں سکتی, اور اس سے بڑا لیسن بھی ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہر معاشرے میں سزا کا یا سزائے موت کا قانون الگ الگ ہے. کہیں لٹکاتے ہیں, کہیں گولی مارتے ہیں, کہیں کچھ کرتے ہیں. ان کا زیادہ سویلائز طریقے سے لگ رہا ہے کہ انجیکشن دے دیتے ہیں. مر تو رہا ہے نا, موت ہی آ رہی ہے نا اس کو, جینے کے لیے دوبارہ دوسری زندگی تو نہیں دے رہے. تو ڈیتھ پنشمنٹ وہاں پر بھی موجود ہے. وہ کس طریقے سے کی جائے یہ ان کا مسئلہ ہے, یا وہ سوچیں. ہم اپنے حساب سے وہ کیمپین چلا کے تبدیل بھی کرتے رہے تو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمارا انصاف کا سسٹم ہے یہ بڑا ضروری ہے. اصل چیز جو بنیادی مدعا تھا, وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا نا کہ معاشرہ جو ہے وہ کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے, لیکن ناانصافی کے ساتھ, ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا. بالکل. تو یہ دیکھ لیں کہ سب نے اپیلیں کر لی, لیکن کوئی اپیل مانی نہیں گئی. جہاں جرم ہوا ہے وہاں سزا ملے گی. بالکل. اور ہمارے تو سارے خلفائے راشدین کی اگر ہم مثال دیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آتے ہیں ہمارے لیے, بہت ایسی شخصیات ہیں کہ ان سے ہم سیکھتے ہیں. تو ان چاروں کا بھی یہی تھا کہ انصاف کا نظام ہونا چاہیے. اگر تو تھوڑی سی ڈھیل ایک کو دے دی ہے تو پھر تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے کہ بھائی ہاں, تو پھر یہ چیز نہیں چل سکتی. بالکل بالکل. تو یہ 3-4 بڑے لیسنز تھے جو ہم نے, مجھے یہ سمجھ میں لیسنز صحیح پکڑے ہیں آپ نے. بالکل بالکل. لیکن یہ جب واقعہ میں نے پڑھا نا تو میں بھی بہت زیادہ ہل گیا تھا اس کو پڑھ کے کہ یار کیسا یہ ایک پورا جو ہے وہ درمیان میں جہاں تک آپ پہنچے مجھے ایسا لگا کہ شاید پارڈن ہو جائے گی. جو پہلی اپیل کی آپ نے بات کی, مجھے لگا کہ شاید یار یہ پارڈن کر دیں گے. پھر میں نے کہا پہلا جب اس نے رسپانس دیا نا کہ نہیں ہو سکتا, میں ادھر بیٹھا ہوں اور میں نے لا کی وہ امپلیمنٹ کرانا ہے, پھر میں نے کہا اب یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں پارڈن کرے گا. بالکل بالکل.